عشرت فاطمہ، یہ نام شاید بہت سے لوگوں کو یاد ہوگا۔ ایک وقت تھا جب یہ نام صحافت میں خاص طور پر اعتماد کی سب سے بڑی پہچان تھا، لیکن پھر اچانک وہ کہیں غائب ہو گئیں۔ آج ہم انہی کے کیریئر کا جائزہ لیں گے، یہ سمجھنے کے لیے کہ ان کے عروج اور پھر زوال کی کہانی اصل میں ہمیں میڈیا کے بارے میں کیا بتاتی ہے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر کسی ملک کی سب سے معتبر، سب سے بھروسے والی آواز یوں اچانک خاموش کیسے ہو جاتی ہے؟ یہ صرف ایک شخص کے کیریئر کی بات نہیں ہے، اصل میں یہ کہانی ہے عوامی اعتماد کے بننے اور پھر ٹوٹ جانے کی۔ تو آئیے اس ڈرامائی سفر کو شروع سے دیکھتے ہیں۔ تو ایک اینکر کا عروج، ہر بڑی کہانی کی طرح اس کی بھی ایک شروعات تھی۔ عشرت فاطمہ کی کہانی بھی وہیں سے شروع ہوتی ہے جہاں انہوں نے براڈ کاسٹ جرنلزم میں اپنی ایک الگ پہچان بنائی۔ وہ کون سی باتیں تھیں جنہوں نے انہیں صرف ایک نیوز ریڈر سے کہیں آگے ایک آئیکن بنا دیا؟ اور ان کا یہ سفر بہت تیزی سے آگے بڑھا۔ سب سے پہلے قومی براڈ کاسٹر میں شمولیت، پھر بہت جلد اپنا پرائم ٹائم شو شروع کرنا۔ اس کے بعد انہیں قومی صحافتی ایوارڈ بھی ملا، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک ایسا نام بن گئی جسے ملک کا ہر گھر پہچانتا تھا۔ تو آخر ان کی کامیابی کا راز تھا کیا؟ صرف ایک چیز، بے مثال ساکھ، یعنی لوگوں کا ان پر بھروسہ۔ ان کی دیانتداری پر کسی کو شک نہیں تھا، اور یہی وہ بنیاد تھی جس پر ان کے کیریئر کی پوری عمارت کھڑی تھی۔ لوگ مانتے تھے کہ جو وہ کہہ رہی ہیں وہ سچ ہے۔ لیکن بات صرف سچ بولنے کی نہیں تھی، اس اسکرین پر ان کی موجودگی بھی کمال کی تھی۔ ایک پروقار انداز، ایک پر اعتماد لہجہ جو دیکھنے والوں کو جیسے اپنی گرفت میں لے لیتا تھا۔ یہی وہ چیز تھی جو انہیں باقی سب سے الگ کرتی تھی۔ اور جب آپ کے پاس ایسا اعتماد ہو تو آپ کے پاس اثر و رسوخ بھی آ جاتا ہے۔ اب کہانی کا وہ حصہ شروع ہوتا ہے جہاں عشرت فاطمہ اپنے کیریئر کے عروج پر تھیں۔ وہ صرف ایک آواز نہیں تھی، وہ ایک ایسی آواز تھی جو پورے ملک کی گفتگو کو شکل دے رہی تھی۔ اچھا، یہ فرق کتنا بڑا تھا اس کو سمجھنے کے لیے اس عوامی اعتماد کے انڈیکس کو دیکھیں۔ ایک طرف عشرت فاطمہ ہیں جن پر اعتماد بہت زیادہ ہے، اور دوسری طرف باقی میڈیا کی اوسط ہے جو کافی کم ہے۔ یہ جو بہت بڑا فرق نظر آ رہا ہے نا، یہی ان کی اصل طاقت تھی۔ اور یہی بات سمجھنے والی ہیں، وہ صرف خبریں نہیں پڑھ رہی تھیں، وہ تو ایجنڈا سیٹ کر رہی تھیں۔ کہا جاتا تھا کہ فاطمہ کے سوالات قومی بحث کا رخ متعین کرتے ہیں، مطلب جو سوال وہ اٹھاتی پورا ملک اس پر بات کرتا تھا۔ اس کی ایک بہت بڑی مثال دی جاتی ہے، ایک مشہور انٹرویو جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے ایک اہم قومی پالیسی کو رکوا دیا تھا۔ ذرا سوچیں اس بات کو، ایک صحافی کے چند سوالات میں اتنی طاقت کہ وہ حکومت کے فیصلوں پر اثر انداز ہو جائیں۔ یہ تھا ان کے اثر و رسوخ کا عروج۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ ہر عروج کو زوال ہے، اور یہاں سے کہانی کا رخ بدلنا شروع ہوتا ہے۔ وہ ستارہ جو اتنی تیزی سے چمکا تھا، اب آہستہ آہستہ ڈوبنے لگا تھا۔ تو یہ ایک طرح سے دو الگ الگ تصویریں ہیں۔ ایک طرف ہے عروج کی خصوصیات، یعنی قابل اعتماد، با اثر اور قابل احترام ہونا، اور دوسری طرف وہ نئے چیلنجز جو سامنے آ رہے تھے، یعنی تنازعات، میڈیا کا بدلتا ہوا منظرنامہ اور ان پر ہونے والی کڑی جانچ۔ تو آخر ہوا کیا تھا؟ اس زوال کے پیچھے کئی عوامل تھے۔ کچھ پیشہ ورانہ چیلنجز بڑھ گئے تھے، عوامی سطح پر کچھ تنازعات نے جنم لیا، میڈیا کا ماحول بھی بدل رہا تھا، اور سب سے اہم بات، لوگوں کے اعتماد میں آہستہ آہستہ کمی آ رہی تھی۔ اور ان سب چیزوں کا نتیجہ کیا نکلا؟ آخری نشریات۔ ایک دن ملک کی سب سے با اثر آواز عشرت فاطمہ اچانک اسپاٹ لائٹ سے غائب ہو گئیں، بنا کسی وضاحت کے، بنا کسی اعلان کے۔ سوچیں، پرائم ٹائم سے سیدھا خاموشی تک کا سفر۔ وہ چہرہ جو ہر رات لوگوں کے گھروں میں ٹی وی اسکرین پر ہوتا تھا، اب کہیں نہیں تھا۔ یہ ایک بہت بڑا شوق تھا، روشنیوں سے ایک دم اندھیرے میں چلے جانا۔ تو جب کوئی ستارہ اس طرح ڈوب جاتا ہے تو پیچھے کیا بچتا ہے؟ ان کی میراث کیا ہے؟ عشرت فاطمہ کی کہانی سے آج کے دور میں ہم میڈیا اور عوامی شخصیات کے بارے میں کیا سبق سیکھ سکتے ہیں؟ دیکھیں، ان کی پوری کہانی گھومتی ہے ایک چیز کے گرد: عوامی اعتماد۔ یہ ہوتا کیا ہے؟ یہ وہ بھروسہ ہے جو عوام کسی شخص یا ادارے پر کرتے ہیں، اور عشرت فاطمہ کی کہانی اس کی سب سے بڑی مثال ہے کہ اس اعتماد کو بنانے میں تو سالوں لگ جاتے ہیں، لیکن اسے ٹوٹنے میں دیر نہیں لگتی۔ اور یہ ہمیں ایک آخری سوال پر چھوڑ جاتا ہے
کہ جب کوئی اتنی بڑی عوامی شخصیت یوں منظر سے غائب ہو جاتی ہے تو پیچھے کیا باقی رہتا ہے؟ اصل شخصیت یا وہ عوامی روپ جو سب نے دیکھا تھا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر سوچنے کی ضرورت ہے، اور اس کا جواب شاید ہم سب کو اپنے اپنے انداز میں تلاش کرنا ہو۔